ہندوستان کے لیے پریشان کن ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے ہٹ کر بھی ہم نے ان کا ہاتھ روک دیا، کنونشنل وارفیئر میں بھی، اور بیچ میں جو 2 مین مارکے ہوئے، ایک 7 مئی کی صبح اور ایک 10 مئی کی صبح۔ ٹھیک، ڈونلڈ ٹرمپ ہر دوسرے دن پاکستان کے حق میں میسج کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، باقی دنیا بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو کیا ہوا ہے 1-2 راتوں میں کہ ساری دنیا بھارت کو چھوڑ کے پاکستان کے ساتھ آ گئی؟ یہ کشمیر جو ہے اب ایک حل کی صورت میں دنیا کے سامنے رکھنا ہے کہ بھی اگر ہمیں اس خطے میں دیر پا امن چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے کی فضا میں بیلسٹک میزائل نہ اڑیں اور یہاں جو ہے پانی جو ہے وہ پانی کے بہتے دریا خشک نہ ہوں، تو پھر ہمیں کشمیر کو حل کرنا ہوگا۔ ایک تو جو ہندوستان آئی تھنک ہمیں کھل کر جو ابھی تک نہیں کہا ہم نے کہ ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار ہے۔ آج خوزدار میں بھی واقع ہے، خوزدار میں بھی بہت بھیانک واقعہ ہوا۔ تو پاکستان کے اوپر اب وہ جو ایکسٹینڈڈ چارج تھا کہ ہم ٹیررزم کو سپورٹ کریں، وہ اب نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک، ہم حریف ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو تباہ اور تاراج نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، فائلیں نہیں کھلوانی ہے آپ، فائلیں تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ وی آر دا لافل اسٹیٹس کو پاور اینڈ انڈیا از دی ریویژنسٹ پاور۔ وہ کہتا ہے میں نے معاہدے توڑنے ہیں، میں نہیں مانتا میرے اوپر جو ہے، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب لطیفہ ہے کہ آپ سابق وزیر دفاع بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہوتا ہے یہ تاحیات ہوتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تبدیل نہیں ہوئیں، اور اگر یہ نہیں ہوتی، فار ایگزامپل اگر پانی کا معاملہ اسی طرح رہتا ہے کہ ان کی سسپینشن اور ہمارا جو ریڈ لائن ہے، تو 5 یا 6 سال بعد دوبارہ جنگ ہوگی۔ کسی بھی معاملے میں آخری نیگوسیشن جو سویلین نیگوسیشن ہے وہ 2014 کے آغاز میں وزارت تجارت میں نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ نواز شریف صاحب سے ناراض نہیں، ہم حکومت سے ان جنرل کہ جس تندہی سے پاکستان کی پروجیکشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ ناظرین السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو ہے۔ بہت لمبی چوڑی تعارف کی تمہید میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ سابق وزیر دفاع، سابق وزیر خارجہ اور وزیر اعظم نے جو سفارتی مشن بنایا ہے اس کے ایک انتہائی اہم ممبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، خرم دستگیر خان صاحب۔ خرم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو وزیر اعظم نے جو سفارتی مشن بنایا ہے اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ جی، بنیادی مقاصد یہ ہیں کہ یہ جو مارکہ حق کے بعد جو تصویراتی منظر نامہ ہے، اسٹریٹجک لینڈسکیپ، اس میں جو تبدیلی آئی ہے، پاکستان ایک مؤثر اور مربوط طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ دیکھیے، جنگ جو ہے، اب جنگ صرف عسکری نہیں ہے۔ جنگ میں آپ کے پاس ایک تو ڈپلومیسی ہے، ایک محاذ وہ ہے جو فارن آفس کے ذریعے ہوتی ہے، ایک کمیونیکیشن وار، ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا بھی محاذ ہے جو کھلا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہم لوگ ہیں جو براہ راست سرکار کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن ہم سرکار نہیں ہیں، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ تو اگر ممبران اسمبلی، ممبران سینٹ بھی موجود ہیں، لیکن ہم اس طرح ڈپلومیٹس کی طرح جو ہے وہ بندھے ہوئے نہیں ہیں، تو ہم ایک کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ اور وزیر اعظم کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت سارے تجربہ کار لوگ ہیں جو سارے معاملے کو سمجھتے بھی ہیں، ویل انفارمڈ بھی ہیں، تو وہ جا کے مؤثر طریقے سے پوری دنیا میں مختلف جو اہم کلیدی کیپٹلز ہیں وہاں جا کر پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ پیش کر سکیں گے، اور مقدمہ بھی بڑا واضح ہے۔ اور لیکن جو اس کی بنیاد یہ بنی ہے کہ پاکستان نے اپنے سے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں رفلی 10 گنا بڑا ملک، جو معیشت کے لحاظ سے، اسٹاک مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے، ریزروز کے لحاظ سے، فارن ایکسچینج ریزروز کے لحاظ سے، کنونشنل جو آرمی ہے اس کے اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کو آگے پاکستان کھڑا ہوا ہے، اور ہم نے اس کو روک دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چت گرا دیا ہے، وہ بہت ساری باتیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہندوستان جو ہم سے کئی گنا بڑا ہر لحاظ سے، اور بڑے عرصے سے سن رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، اور بہت
دنیا کا اس وقت سب سے بڑا جو ہے ہتھیاروں کا امپورٹر ہے، مثلا جو انہوں نے رافیل خریدے ہیں یا S-400 جو اینٹی ایئر کرافٹ پورا سسٹم ہے ریڈار کا. لیکن وہاں جو ہے پاکستان نے اپنی جو اور جو سب سے آئی تھنک دلچسپ اور ہندوستان کے لیے پریشان کن ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے ہٹ کر بھی ہم نے ان کا ہاتھ روک دیا. کنونشنل وار فیئر میں بھی اور بیچ میں جو 2 مین مارکے ہوئے، ایک 7 مئی کی صبح اور ایک 10 مئی کی صبح، ہم نے ہندوستان سے اس کی جو فضائی طاقت تھی وہ چھین لی. ٹھیک ہے. اور یہی جو ہے وہ پوری دنیا میں اب اس پہ بہت کامنٹس ہوئے ہیں. مثلا یہ جو ایک جنگ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تھی، یہ مغربی ہتھیاروں اور چینی ہتھیاروں کے درمیان بھی جنگ تھی. اس کا ایک زاویہ یہ بھی تھا، تو وہ بھی اس کے اوپر بھی پوری دنیا میں ایک تھرتھلی مچی ہوئی ہے. تو بہت سارے ایسے آسپیکٹس ہیں. ہم نے جو بات کرنی ہے، اگر چند منٹ میں لے لوں، مینلی 4 چیزوں پر کرنی ہے. ایک تو جو ہندوستان آئی تھنک ہمیں کھل کر جو ابھی تک نہیں کہا ہم نے، کہ ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار ہے. آج خوزدار میں بھی واقع ہے. خوزدار میں بھی بہت بھیانک واقعہ ہوا، لیکن وہ براہ راست ذمہ دار ہے. یہ ہم بات ویسے تو کہتے تھے، لیکن اب ہمیں اس کو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ ایک توصیہ بن گیا ہے. ساتھ ہی جو انہوں نے خود وہ اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان میں انہوں نے ایک اسیسینیشن کیمپین، یعنی کرائے کے قتل کی کیمپین بھی کی ہے، اجرتی قاتلوں کے ذریعے. اس کو بھی دنیا پر ایکسپوز کرنا ہے، اور پھر یہ بتانا ہے کہ وہ ہندوستان جو 2018 میں ہمارے خلاف امریکہ کے ساتھ گیا تھا، اب ہم اس کے خلاف کیس پیش کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی کو فائنینس کرتا ہے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے وہاں سے بھی یہ وانریبل. ایک تو یہ سبجیکٹ ہے ٹیررزم کا، اجرتی قاتلوں کا. اور دوسرا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے آبی جارحیت کا. ٹھیک ہے. آبی جارحیت جو ہے وہ کم از کم پاکستان کے کیس میں دیکھیے، جو دریائے سندھ ہے نا، وہ ایک تہذیب ہے، اسے کہتے ہیں انڈس سویلائزیشن. جی بالکل. 25 کروڑ لوگ اس کے ساتھ پاکستان میں بندھے ہوئے ہیں. لیکن وہ صرف پانی نہیں ہے کہ جی ہمیں اپنی فصلیں اگانی، پوری تہذیب ہے، اس کے ساتھ موسیقی ہے، اس کے ساتھ آرٹ ہے، اس کے ساتھ ہماری زبانیں جڑی ہوئی ہیں، تمدن ہے. وہ جو تمدنی دہشت گردی کر رہا ہے ہندوستان، وہ دنیا پر ایکسپوز کرنے کی. اگر آپ 25 کروڑ پاکستانیوں سے چھینیں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے جب ان کے پاس پانی؟ یہ ڈسپلیس ہوں گے نا. یہ تو لہذا یہ جو پورا، اور اس کے ساتھ یہ جو ایشو ہے کہ پانی روکنا، ہندوستان اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بین الاقوامی طور پہ امیدوار ہے کہ جی مجھے سپر پاور مانا جائے، مجھے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جو ہے مستقل رکن یعنی ویٹو کی پاور دی جائے، لیکن وہ ملک ایسا ہے جو بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتا. ایک غیر ذمہ دار ہے. پہلے ہم نے کہا دہشت گرد ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دار ملک ہے، غاصب ملک ہے، دوسرے ملک کا پانی لینا چاہتا ہے. تو یہ پانی کا جو سبجیکٹ ہے وہ بڑا. تیسرا جو سبجیکٹ اس کے اوپر اٹھے گا وہ اٹھے گا جی کہ ہم نے اس جنگ کے دوران بھی ہندوستان نے ہماری کہتے ہیں نا بدترین جو ڈراؤنا خواب ہو سکتا تھا نا، اس سے بھی زیادہ غیر ذمہ داری کی ہے کہ اس نے آخری دن جو ہے 10 تاریخ کی صبح بیلسٹک میزائل پاکستان پہ لانچ کیا. اب بیلسٹک میزائل وہ ہیں جو جوہری ہتھیار بھی کیری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہذا جب وہ اڑے، پاکستان کے پاس کوئی انٹیلیجنس تھی یا ان کے پاس کوئی انفارمیشن تھی کہ انہوں نے اس کا، لیکن جب وہ ہوا میں ایک دفعہ بیلسٹک میزائل آ گیا ہے تو آپ کو نہیں پتا اس کے اندر نیوکلیئر وار ہیڈ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کیری تو کرتا ہے وہ براموس میزائل. تو یہ جو انتہائی غیر ذمہ داری ہے، ہندوستان کا خیال تھا کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ غیر ذمہ داری ہے، یہ قاتلانہ غیر ذمہ داری ہے. سو ہندوستان پھر کہوں گا کہ ایک غاصب ملک ہے، ایک غیر ذمہ دار ملک ہے اور ایک بدماش ملک ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں ان کا حل کیسے کرنا. اب مذاکرات ہونے ہیں، یہ ان مسئلوں کا حل کیا ہے؟ جسے ہم پہلے مسئلہ کہتے تھے، اب وہ کشمیر اس کا حل ہے. ٹھیک. It used to be a problem, now it is a solution. کہ ہم جب مذاکرات کی میز پر بیٹھیں، وزیر اعظم کا یہ خیال ہے کہ ہمیں تجارت پر بھی بات کرنی ہے، لیکن یہ ابھی فوری طور پر نہیں ہوگا، یہ تو جب ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو ہوگا.
لیکن یہ کہ یہ کشمیر جو ہے اب ایک حل کی صورت میں دنیا کے سامنے رکھنا ہے کہ بھی اگر ہمیں اس خطے میں دیر پا امن چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے کی فضا میں بیلسٹک میزائل نہ اڑیں اور یہاں جو ہے پانی جو ہے وہ پانی کے بہتے دریا خشک نہ ہوں، تو پھر ہمیں کشمیر کو حل کرنا ہوگا. یہ اب ہم اس حد تک ہندوستان اس دفعہ سچویشن کو لے گیا ہے کہ ہمیں اس کا حل کرنا ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے، آپ وزیر دفاع وزیر خارجہ دونوں رہے ہوئے ہیں. مارکہ حق میں پاکستان نے بے مثال فقید المثال کامیابی حاصل کی، لیکن اس کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ دنیا ایک مختلف نظر سے پاکستان کو دیکھنے لگی، ورنہ اس سے پہلے تو تصور یہی تھا کہ خطے میں شاید سب سے بڑی طاقت بھارت بننا چاہ رہا ہے. چین بھی اس سے ڈرتا ہے، امریکہ بھی ڈرتا ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ ہر دوسرے دن پاکستان کے حق میں میسج کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، باقی دنیا بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو کیا ہوا ہے ایک دو راتوں میں کہ ساری دنیا بھارت کو چھوڑ کے پاکستان کے ساتھ آ گئی؟ کہ جنگیں جو ہیں وہ انگریزی کا لفظ ہے پریسپیٹیٹ کرتی ہیں بہت سارے ایسے ٹرینڈز جو چل رہے ہوتے ہیں. یا آپ کے ناظرین کے لیے کہ وہ دودھ کے اوپر ملائی جب زیادہ ہیٹ لگتی ہے اس کو تو ملائی اوپر آ جاتی ہے. تو یہ جو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ ایکچولی پریسپیٹیشن ہے ان چیزوں کی جو آلریڈی بس. ان پریسپیٹیشن یہ ہے، اور یہ اس کی بہت دیر سے ہم گفتگو سن رہے ہیں، کہ اگرچہ ہندوستان 25 سال سے امریکہ کا ہواری ہے لیکن وہ نیم دلانہ ہواری ہے. جہاں جہاں بھی امریکہ نے ان 25 سالوں میں ہندوستان کو کہا ہے کہ آپ اپنی فورس کمٹ کریں، جس طرح یوکرین میں ہندوستان جو ہے انہوں نے ایک بہانہ بنایا کہ جی ہماری اسٹریٹجک آٹونمی ہے. تو مغربی دنیا اور امریکہ خاص طور پہ جو اس کا سربراہ ہے وہ آلریڈی وہاں ایک فرسٹریشن تھی کہ ہندوستان اچھا ایلائی ثابت نہیں ہو رہا. اور یوکرین نے اسینچلی سارے معاملے کو جب انہوں نے کہا کہ جی آپ یوکرین میں کل کریں، رشیا کے خلاف آئیں، جس طرح ہم آئیں، تو وہاں ایک فرسٹریشن یہ تھی، ایک اسٹریٹجک فرسٹریشن ہے. وہاں جو ایک کوڈ بنا ہے جس میں جاپان بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، ہندوستان، کوڈ میں بھی یہی خبریں ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ سب سے زیادہ ہندوستان نے پیچھے رہتا ہے، اس میں کمٹ نہیں کرتا اپنے آپ. تو وہ جو اسٹریٹجک فرسٹریشن تھی ایک تو وہ تھی جو پیچھے سے آ رہی ہے. دوسرا صدر ٹرمپ کا اپنا ایک ایشو ہے جو کہ بڑا پرانا ایکچولی ایشو ہے، اور ہم بھی اس کو میں بھی فیس کر چکا ہوں بطور وزیر تجارت. ہندوستان کے جو ٹیرفس ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بھیانک ان کے نان ٹیرف بیریئرز ہیں. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ مائک امپورٹ کرنا ہے تو یہ صرف جو ہے وہ ہماری اس کلکتہ کی بندرگاہ سے ہوگا اور کہیں سے نہیں ہوگا. یہ چیز کرنی ہے تو یہ یہاں سے ہوگی، تو اور یہ ہوگی تو اس کے اوپر اتنے 100 اگر اتنے 100 آئیں گے تو اتنی ٹیرف ہے، اگر 200 آئیں گے تو ٹیرف جو ہے 200 کا نام بڑھ جائے گا. تو نان ٹیرف بیریئرز کے لیے بدنام ہے پوری، ٹھیک ہے. اور اپنی جو سارے ٹریڈ اسٹیٹسٹکس ہیں وہ پبلش بھی نہیں کرتا. تو صدر ٹرمپ جو اس وقت ایک سودے باز کاروباری کی نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ان کو رپورٹ کیا گیا کہ جی ہندوستان تو یہاں تو آپ ٹیرفس بڑھیں اور نان ٹیرف بیریئر بڑھیں اور وہاں آپ کام نہیں. بس انہوں نے کھول کر کہا کہ میں نے ایپل کو کہا ہے کہ وہاں نا مینوفیکچرنگ کرو، بیکاز اس نے کہا جی ٹیرف. تو یہ جو دو، ایک تجارتی فرسٹریشن جو صدر ٹرمپ کی یعنی مخصوص ہے، دوسرا جو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک فرسٹریشن ہے. یہ اسٹریٹجک فرسٹریشن جاپان کو بھی ہے، اسٹریٹجک فرسٹریشن آسٹریلیا کو بھی ہے ہندوستان کے ساتھ کہ جی یہ کوئی اچھا ایلائی نہیں ہے ہمارے ساتھ. اب وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئیں. آخری چیز جو ہے کہ یہ عمار صاحب اللہ کا کرم ہے 2019 کا پاکستان نہیں ہے. ٹھیک، سیاسی قیادت بھی بدل گئی ہے، عسکری قیادت بھی بدل گئی ہے. تو اور اس دوران امریکہ بھی افغانستان سے نکل کر جا چکا ہے. اصل میں 2021 تک جب تک امریکہ موجود تھا، دنیا افغانستان کی نظر سے پاکستان کو دیکھ اینک لگا کے. صحیح. اور اس میں ان کی فرسٹریشن تھی کہ جی پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا ہے، بہت سارے دوسرے. وہ جب دور ہوا ہے اور اب وہ خود ان کے اپنی جو کہنا چاہیے کہ نااہلی کی وجہ سے جس کے خلاف وہ لڑتے رہے 20 سال، ان کو حکومت دے کے وہ چلے گئے یہاں سے. تو پاکستان کے اوپر اب وہ جو ایک سٹینڈرڈ چارج تھا کہ ہم ٹیررزم کو سپورٹ کریں وہ اب نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جب ہندوستان نے پہلگام کو ہمارے سر پر تھوپنے کی کوشش کی
تو وقت کے تبدیل ہونے سے ہندوستان ابھی پچھلی دنیا میں رہ رہا ہے، 2019 اور اس سے پہلے کی دنیا میں رہ رہا ہے، اور آج بھی اگر ان کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی اسامہ بن لادن میں واقعہ اٹھا لیتے ہیں. دنیا the world has moved on. ٹھیک. اور وہ جو ہندوستان کا یہ خیال تھا کہ مجھے جب میں پاکستان پہ الزام لگاؤں گا اور چونکہ مغربی دنیا افغانستان کی وجہ سے پاکستان سے ناراض ہے مجھے آٹومیٹکلی سپورٹ ملی، وہ نہیں ملی. اس کو صحیح سے بھی سپورٹ نہیں ملی، اور یہی ان کی فرسٹریشن ہے کہ سوائے اسرائیل کے، اور یہ ہمارے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ کنسپریسی تھیریز جو ہیں وہ ساری درست ثابت ہوگی کہ سوائے اسرائیل کے فارمل سپورٹ کے ان کو دنیا میں اور کہیں سے سپورٹ نہیں ملی. ون لاسٹ کوشچن آن دس ڈیلیگیشن اینڈ آئی وانٹ اے بریف آنسر. بلاول بھٹو صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ بنیادی طور پر حریف ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہوگا آپ کے لیے؟ دوسرا، ایک ڈیلیگیشن انڈیا کا بھی ہے ششی تھرور صاحب کے زمانے میں، تو ہم کتنے اس کے ساتھ اپنا مقدمہ ان کے مقابلے میں کتنی قوت سے لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ بڑی دلچسپ بات ہے جی. ایک تو یہ ہے کہ اس معاملے میں، اور یہ بھی آئی تھنک قدر مشترک ہے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ میں، اور غالباً جب سے 2006 میں شہید بینظیر بھٹو اور محمد نواز شریف نے میثاق جمہوریت کیا تب سے یہ بات ہے کہ قوم کے لیے اور ملک کے لیے ہم اکٹھے ہیں. یہ اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ ہم حریف ہیں، دشمن نہیں ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو تباہ اور تاراج نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا. فائلیں نہیں کھلوانی ہیں آپ؟ فائلیں تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے اور کو ایگزسٹ کرنا ہے. اور جو ہے یہ جو ڈیلیگیشن ہے یہ تو اس کی خاص ایک شکل ہے کہ ہم سب ایک ملک اور قوم کے لیے، اور پاکستان کا مقدمہ اپنی جماعت کا نہیں، پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہم سب اکٹھے اور متحد ہیں. ٹھیک. اچھا سر، بہت زیادہ ذکر رہا نہ، کچھ لوگ کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب جو آپ کی جماعت کے قائد ہیں وہ خاموش رہے. کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ نواز شریف صاحب نے ہی یہ سارا جنگ کا جو معاملہ ہے اس میں ان کی مشاورت بھی شامل تھی، ان سے مشورہ بھی کیا گیا، انہوں نے ڈیزائن بھی کیا اور ایڈوائز بھی کیا. تو کیا کیا نواز شریف صاحب کا کیا کردار تھا؟ دیکھیے، وہ چونکہ یہاں موجود تھے تو مجھے براہ راست تو اس کا علم نہیں کہ انہوں نے کس حد تک ڈیزائن میں مدد کی، لیکن بہرحال ان کی مشاورت سے سارے ایکشن ہوئے. اور مشاورت کی جو جگہ تھی وہ بڑی مخصوص تھی نا جی وہاں، کہ بعض موقعوں پہ پاکستان نے کس حد تک رسپونڈ کرنا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو عسکری قیادت اور وزیر اعظم میں اور میاں نواز شریف کے درمیان جو ہم آہنگی ہے اس نے بہت اہم کردار کہ دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے. ٹھیک، بالکل صحیح. اس کی وجہ سے جو ہے وہ میاں نواز شریف کی مشاورت ضرور شامل ہے اس کے سارے جو ہوا، لیکن پاکستان نے ایک بڑا میجرڈ ایک بڑا سوچ سمجھ کے رسپانس دیا ہے. اور یہ ہمارے لیے خوش آئند ہے کیونکہ بین الاقوامی قانون جب لوگ دیکھتے ہیں تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ سنجیدہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہندوستان ہے جو پھڑ پھڑا رہا ہے کہ میں پانی کے معاہدہ نہیں مانتا، میں کسی جوہری جو ذمہ داری ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو انٹرنیشنل لاء میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس وقت، دلچسپ ہمیشہ ہمارے اوپر الٹا ہوتا تھا لیکن اس وقت ہم جو ہیں وی آر دا لافل اسٹیٹس کو پاور اینڈ انڈیا از دی ریویژنسٹ پاور. وہ کہتا ہے میں نے معاہدے توڑنے ہیں، میں نہیں مانتا میرے اوپر جو ہے، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب لطیفہ ہے کہ بھئی میرے ملک میں اگر کوئی، چلے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی ایسا سانحہ ہو گیا جہاں کسی نے آ کے سویلینز کو مار دیا، تو سویلینز کو مارنا بہت افسوسناک ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے ہمسائے پر میزائل پھینکنا شروع کر دوں. ٹھیک. تو یہ جو غیر ذمہ داری ہے یہ دنیا بھی اس سے پریشان ہے، اور ہم بہت اس پہ سوچ بچار ہوئی ہے کہ ہندوستان نے یہ کیوں کیا. اور حقیقت یہ کہ ابھی تک جو تمام سوچ بچار اداروں میں ہوئی ہے اس پہ آخر میں آ گئی کہ یہ صرف ہندتوا اور جو ایک غیر مسلمانوں کے خلاف جو ایک تعصب ہے، جو پاکستان کے خلاف تعصب ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اس طرح کی جو ہے وہ اربوں لوگ، یعنی اٹس لائک
1.5 بلین پیپل جو ساؤتھ ایشیا میں رہتے ہیں ان کی زندگیوں کو داؤ پہ لگایا ہے ہندوستان. بالکل. اور یہ خرم صاحب آپ نے یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، ہمارے میڈیا میں بھی ہم بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں، کہیں فیک نیوز بھی چل جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں نا تو وہ تو بہت ہی احمقانہ ہے. اور اس میں انہوں نے لاہور کی بندرگاہ تک پہ قبضہ کر لیا، فیصل آباد کی بندرگاہ پہ قبضہ کر لیا، اور ایک رات ان کے سارے چینل چلا رہے تھے کہ پاکستان پہ قبضہ ہو گیا. تو مجموعی طور پر ان کے میڈیا نے بڑی غیر ذمہ داری. جواب دیا کہ گجرانوالہ کی بندرگاہ نہ صرف موجود ہے بلکہ ہمارا سب سے توانا بحری بیڑا PNS سری پائے اپنی جگہ پر پوری طرح پوری آب و تاب سے موجود ہے. اچھا سر، کمنگ بیک ٹو نواز شریف صاحب. اچھا یعنی یہ اس طرح کیا ہندوستانی میڈیا نے کام کیا ہے کہ سوائے اس کے اس کو آپ تمسخر میں اڑا دیں. ہاں، اس کے علاوہ سمجھ نہیں آتی. نتھنگ سی. یہ سر بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ابھی اس وقت میں جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں اگر ہم انڈین میڈیا کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہندوستان اگلے لمحے پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے، اور دوسری جانب DGMOs بات کر رہے ہیں، ڈی ایسکلیشن کی بات ہو رہی ہے. اچھا، کمنگ بیک ٹو نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب جو ہے پبلکلی نہیں بول رہے، اور جیسے جنگ کے معاملے میں آپ نے بتایا کہ انہوں نے کوئی مشورہ ضرور دیا ہوگا. ابھی شہباز شریف صاحب کا بیان آیا تھوڑی دیر پہلے، اور انہوں نے کہا جی وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ جو فیلڈ مارشلز کا ڈیسیژن تھا اس میں بھی نواز شریف صاحب کی مشاورت شامل تھی. درست ہے یہ بات ہے؟ جی میرے پاس چونکہ براہ راست اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو میں تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن جب پاکستان کی کابینہ، وفاقی کابینہ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو میری یہی رائے ہوگی اور کیا آسرائی بھی ہوگی کہ محمد نواز شریف کی جو منشا کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، ایک سوال اسی حوالے سے، اور کل ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں فیصل واڈا صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ آپ، اور یہ آپ سے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ سابق وزیر دفاع بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہوتا ہے یہ تاحیات ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی دیکھیے، قانون یہ کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل کا جو ہوتا ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو جب آپ کوئی غیر معمولی اعزاز دینا چاہیں تو ان کا جو ٹائٹل ہے اسے ریز کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ از خود جو ہے یہ اس کا کوئی علیحدہ قانون میں ڈیفینیشن نہیں ہے. تو جتنی دیر ان کی مدت ہے، یا ان کو اگر 2027 تک وہ موجود ہیں، یا اس کے بعد وزیر اعظم انہیں ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں، تو جب تک وہ موجود ہیں وہ فیلڈ مارشل رہیں گے. لیکن کیا یہ تاحیات ہے؟ یس اور نو؟ نہیں، میری نظر میں تو اس کی میعاد اسی وقت تک ہے جب تک ان کی چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کی میعاد. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب وہ جس مشن کے حوالے سے شروع میں بات ہوئی، کہاں جانے کا، کیونکہ ہم نے سنا انڈیا کا مشن تو 100 ممالک میں جا رہا ہے، تو ہمارا مشن کہاں جی انڈیا بڑا دلچسپ طریقے سے اس کو کھیل رہا ہے، اور ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. مثلاً انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں 5 تو آپ کو پتہ ہے کہ مستقل اراکین ہیں، اس کے علاوہ جو 10 اراکین میں اس وقت الحمدللہ پاکستان بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو 9 اراکین ہیں، وہ 9 اراکین وہ چاہے افریقہ میں ہیں، تو وہ لہذا ان کو UN سیکیورٹی کاؤنسل کے جو اراکین ہیں، ان کے جو ممالک ہیں ان کو ٹیکل کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے مختلف انٹرنیشنل باڈیز میں جہاں یہ سارے ایشوز اٹھ سکتے ہیں، ان کے جو اراکین اس وقت الیکٹ ہو گئے، جو کہ جن کا پاکستان اور ہندوستان کے تنازع سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ الیکشنز پہلے ہو چکے ہیں، لہذا وہ ان کو ٹیپ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کو ہم جو ہیں وہ کس طرح. تو لہذا وہ افریقہ کے بھی ممالک ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی افریقہ کا ملک جو ہے اس کی اصل جو ہندوستان نے جو سمجھا ہے کہ وہاں جانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بین الاقوامی پینل کا یا کمیٹی کا رکن ہے جہاں یہ سارے ایشوز ڈسکس ہو سکتے ہیں. پاکستان کا یہ جو وفد ہے یہ ابھی ایک بہت ہی ٹارگیٹڈ مشن ہے جو کہ چند کیپٹلز میں جائے گا، اور اس وفد کے نتیجے میں جو ہم دیکھیں نا ہمارے آرگومنٹس بھی ریفائن ہوں گے، اور اس طرح ریفائن ہوں گے کہ ہم سے آگے والے کیا سوال کریں گے. مثلا ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو پرانا ایک جو ہے الزام ٹیررزم کا چلا آ رہا ہے اس کے بارے میں بہت سوال ہوں گے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ کہ ہم جو بھی ہمارا اب ایک آنے والے دنوں میں، چاہے وہ واشنگٹن میں ہے، برسلز، 2 تو واشنگٹن اور برسلز ہیں، لیکن دوسرے ممالک بھی ہیں، ایسٹ ایشیا کے ممالک ہیں بڑے اہم ہیں جو دنیا میں، ٹھیک ہے، یورپین ممالک میں جرمنی بہت اہم ہے،
اسپین بہت اہم ہے جنہوں نے ایک کھل کر فار ایگزامپل کردار ادا کیا ہے غزہ کے حق میں، تو ان ممالک کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جب یہ ہمارا مشن واپس آ جائے گا اور اس میں جو ریفائنمنٹ آئے گی آرگیومنٹ میں، وہ پھر جو اگلے ٹاکنگ پوائنٹس ہیں، جو ریفائنڈ ٹاکنگ پوائنٹس ہیں، میری توقع یہ ہے کہ پھر جو ہے پاکستان اپنے وسیع تر پارلیمنٹری مشنز جو ہے وہ بھجوائے گا، غالباً 5 یا 7 تک ہو سکتے ہیں، جو پھر ایک سالڈ پوائنٹس لے کر پاکستان کا جو کیس ہے، کیونکہ یہ اب عوار صاحب ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. جب تک ہندوستان ایک مثبت ذہن لے کر مذاکرات کی میز پر نہیں آتا، کیونکہ دیکھیے سیز فائر ہو گیا، لیکن انہوں نے جو انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن ہے وہ تو اپنی جگہ پر انہوں نے معطل کی ہوئی ہے، اس کو واپس نہیں لیا ٹھیک ہے. تو اور پاکستان نے اس کے جواب میں دیکھیے 2 چیزیں اپنی جگہ پر ابھی کھڑی ہیں، ان کی سسپینشن اور ہمارا یہ کہنا کہ پانی کو روکنا اقدام جنگ ہوگا. وہ اپنی جگہ پر دونوں چیزیں کھڑی ہیں. اگر ہم نے وہ تبدیل کرنا ہے وہ تبھی ہوگا جب ہندوستان میز پر آئے گا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تبدیل نہیں ہوئیں، اور اگر یہ نہیں ہوتی، فار ایگزامپل اگر پانی کا معاملہ اسی طرح رہتا ہے کہ ان کی سسپینشن اور ہمارا جو ڈیکلیئر ریڈ لائن ہے، تو 5 یا 6 سال بعد دوبارہ جنگ ہوگی. ٹھیک. تو لہٰذا ہمیں اس کو روکنا ہے اور دنیا پر یہی دنیا کو باور بھی کرانا ہے اور یہ سمجھانا بھی اور وارن بھی کرنا ہے کہ اگر جو ہے ہندوستان دوبارہ بین الاقوامی قانون کے تحت نہیں آتا تو یہ خطرہ بہت بڑا ایک جنگ کی صورت میں نکلے گا. اور پھر دنیا کو یہ یاد بھی کرانا ہے کہ بین الاقوامی قانون پر عمل درآمد کرانے میں کشمیر بھی شامل ہے. ٹھیک، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. آپ انڈیا کے بھارت کے جرائم پہ بات کر رہے ہیں اور اس میں بنیادی طور پہ کشمیر کی صورتحال، آبی جارحیت، دہشت گردی. وزیر اعظم صاحب نے بات یہ کی ہے کہ اب جب مذاکرات ہوں گے تو 4 چیزوں پہ ہوں گے. 3 تو میں نے گنوا دی، 4تھی چیز انہوں نے کہا تجارت. تو یہ تجارت اچانک کیسے اس میں آ گئی؟ جی دیکھیے، یہ بھی دنیا کا خیال یہ ہے اور میں بھی اس کا قائل ہوں کہ اگر ہم نے کسی ملک کے ساتھ طویل المدتی پرامن تعلق رکھنا ہے تو اس کی پہلی سیڑھی تجارت ہے. ٹھیک. مثلاً ہندوستان اور چین مخالف ہیں اور ان کی مخالفت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، لیکن وہ 150 بلین کا ٹریڈ کرتے ہیں. چائنا اور تائیوان جو ہیں، چائنا کہتا ہے تائیوان میرا ہے، تائیوان کہتا ہے میں آزاد ہوں. 350 بلین ڈالر کا ٹریڈ ہے. تو لہٰذا وہ جو ٹریڈ اٹ سیلف ہے وہ جنگ کو روکتا ہے، وہ اس میں ایک رکاوٹ بنتا ہے. لیکن یہ جو بالکل ایجنڈا ہے، اور میں چونکہ خود بھی اس میں شامل رہا ہوں، آج سے 11 سال پہلے بہت ہم قریب آ گئے تھے تجارت کو نارملائز. آپ میرے خیال میں واحد پولیٹیشین، آخری پولیٹیشین تھے جس نے بھارت سے تجارت کی بات کی. جنہوں نے نہیں کسی بھی معاملے میں آخری نیگوسیشن جو سویلین نیگوسیشن ہے وہ 2014 کے آغاز میں وزارت تجارت میں نے کی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے، اور ہم نے بہت اچھی نیگوسیشن کی تھی، پر وہ کسی وجہ سے نہیں بڑھ سکی، کیونکہ اس وقت بھی یہ ایشو تھا کہ بھارت میں انتخابات ہونے والے تھے اور یہ خیال تھا کہ یہ اگر ہمیں آپس میں ایک معاہدہ کرنا ہے تو نئی حکومت سے کیا جائے تاکہ اس کو ایک پائیدار بنیاد حاصل ہو. لیکن چونکہ نریندر مودی الیکٹ ہو گئے، اور اگرچہ پہلے ان کا یہ خیال تھا، انہوں نے ایک پیغام بھی بھیجا گیا کہ جی آپ رک جائیں، لیکن جب وہ ہو گیا تو انہوں نے پھر دوبارہ کسی بھی امن کی طرف تو دیکھا ہی نہیں نا. وہ تو پہلے دن سے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پاکستان مخالف اور مسلمان مخالف، چونکہ ان کا تعصب ہے، نفرت ہے، اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہے، جو ہمیں اب 11 سال بعد جوہری جنگ کے دہانے پر لے آیا. ٹھیک ہے. ون لاسٹ کوشچن سر. اچھا، یہ جو ڈپلومیٹک مشن ہے یہ نہ وزرائے کرام ہیں، نہ یہ سینیٹر ہیں، نہ یہ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس سماج کے ذہین ترین، فتین ترین لوگ ہیں جن کا ہر لحاظ سے ایکسپیرینس ہے. آپ کو جب اس میں شامل کیا گیا کیا آپ کی فیلنگس تھی؟ جی میں نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ یہ جو کیونکہ اب کچھ عرصے سے میں اس پر لکھ رہا ہوں مستقل، مثلاً پچھلے اور ہندوستان پہ لکھ رہا ہوں سرپرائزنگلی. پچھلے سال ہندوستان کے ایک پروفیسر نے لکھا کہ
یہ اب یہ جو جنوبی ایشیا والا ڈرامہ ہے اس کو بند کیا جائے، ہندوستان بہت بڑا ہو گیا۔ تو پھر میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ مضمون لکھا، اس کا عنوان تھا ساؤتھ ایشیا وداؤٹ انڈیا۔ میں نے کہا ہمیں انڈیا کی ضرورت نہیں، ساؤتھ ایشیا وداؤٹ انڈیا، ہاں ہم نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے انڈیا کی۔ ہم پاکستان اگر خود ہمت کرے اور تھوڑی سی جرت کرے اور اپنے جو نیبرز ہیں، کیونکہ تمام جو جنوبی ایشیا کے لوگ ہیں وہ ناراض ہیں ہندوستان سے، ہندوستان کا جو اب ایک رونت والا رویہ ہے، تو میں اس پر لکھ رہا ہوں۔ تو اور چونکہ بہت کم لوگ ہیں جو وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، تو میرے تو خیال میں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ میں وزیر اعظم کا بھی اور محمد نواز شریف کا بہت قائد کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا پاکستان کی خدمت کرنے کا۔ اصل اچھا کیونکہ دیکھیے ہم بہت عرصے سے نالاں تھے کہ جی پاکستان کا مقدمہ تو کوئی لڑے نہیں رہا۔ آپ نواز شریف صاحب سے ناراض نہیں، ہم حکومت سے ان جنرل کہ جس تندہی سے پاکستان کی پروجیکشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ اس میں ہماری سرمایہ کی کمی بھی ہے، فورن آفس فنڈڈ نہیں ہے، اور جس قسم کی جو 21ویں صدی کے میڈیا پہ اس پہ بہت بات، 21ویں صدی کے میڈیا کو استعمال کر کے ہم نے پاکستان کو پروجیکٹ کرنا وہ نہیں ہو رہا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک موقع دیا کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں اور پاکستان کو پروجیکٹ کر سکیں، اور یہ اس لیے میں نے کہا یہ جو مشن ہے یہ انشاءاللہ آنے والے بہت سارے وفود کی بنیاد بنے گا، کہ وہ میٹیریل کریٹ ہوگا جس کے ذریعے پاکستان کی آنے والے دنوں میں پروجیکشن انشاءاللہ پورے دنیا میں ہوگی۔ اس مشن کے جتنے بھی افراد ہیں نا، جتنے ممبرز ہیں، انکلوڈنگ جو اس کے چیئرمین ہیں یا ہیڈ ہیں بلاول بھٹو صاحب، ہر وہ شخص ہے کہ جس پہ بغیر کسی پولیٹیکل باعث کے آپ بہت زیادہ ایز پاکستانی فخر کر سکتے ہیں، اور میرے لیے بہت عزت کی بات ہے آپ اس کے ایک ممبر ہیں، بڑے باعزت ممبر ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ نے وقت دیا۔ آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔